جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں لاہور سے عتیق ملک۔ ناظرین، شہر لاہور میں ڈینگی اور کورونا کے بعد جو ہے وہ اب سموک شہریوں کے لیے مسائل پیدا کرنا شروع ہو گیا ہے۔ صبح اور شام کے وقت سموک کے اثرات زیادہ ہونے سے شہریوں کے لیے سانس لینے میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، جس کے باعث مختلف قسم کی بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں۔ قومی جریدے کے مطابق شہر لاہور جو ہے وہ پاکستان کا سب سے آلودہ ترین شہر جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق اس آلودگی کے پیچھے جو ہے وہ دھواں چھوڑنے والی فیکٹریز اور کاریں جو ہیں وہ شامل ہے، جس کے باعث ان کا دھواں ماحولیاتی آلودگی کا سبب بن رہے ہیں۔ انوائرمنٹ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ اور کمشنر لاہور جو ہے وہ اس حوالے سے اقدامات بھی کر رہے ہیں، لیکن آنے والے چند سالوں میں آلودگی کا مسائل کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں اور ان پر کس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو اسموک کے حوالے سے کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے۔ جی بتائیے گا، اسموک جو ہے وہ شام کے وقت میں صبح کے وقت میں شروع ہو جاتی ہے، کس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں؟ اسموک کی وجہ سے ایچنگ پرابلم ہوتی ہے آنکھوں میں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ سانس لینے میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر یہی مسئلے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اوپن انوائرمنٹ میں گیم کھیلتے تو ہمیں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اس سے اسموک سے کافی ایشوز ہوتے ہیں۔ آپ تو زیادہ تر وقت جو ہے وہ اپنے اسپورٹس میں گزارتے ہیں، یا جب آپ اسکول کالجز میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی آپ جب باہر جاتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو سانس لینے میں پرابلم آتی ہے، تو کس طرح آپ اس کو اوور کم کرتے ہیں، کس طرح آپ اس سے بچتے ہیں؟ سانس یہی ہوتا ہے، سن گلاسز یوز کرتے ہیں، ماسک کا یوز ہوتا ہے، فی الحال تو یہ اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہاں یہی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ اور بھی ہیں شہری، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسموک جو پیدا ہوتی ہے اس سے ظاہر سی بات ہے بیماری بھی پیدا ہو رہی ہیں، تو کس طرح آپ بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آنے جانے میں بہت ایشو ہوتا ہے، کہیں پہ دور سے کہیں یونیورسٹی جانا ہو ہاسٹل سے، تو اسموک کی وجہ سے بڑا ایشو ہوتا ہے۔ ہماری یہ جو گیم آرچری یہ دور میں اسموک میں نہیں ہو سکتی، تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے جی، اور اس میں تھوڑا سا بیماری، تھوڑی سی آنکھوں میں تھوڑی سی جلن وغیرہ یہ ہوتی ہیں، اور اس کا ہمیں تھوڑی سی خود بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ دھوئیں کی وجہ سے بھی کافی پرابلم ہوتی ہے، وہ دھواں اس کے ہمارے اندر جاتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہمیں بیماری کا باعث بنتا ہے، اور اس سے بھی بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، پھر ہاسپٹل وغیرہ یہ دھواں بھی صحت کے لیے بہت خطرناک چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے۔ بالکل جی، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے اسموک کی صورتحال؟ ماسک کا ضروری استعمال کرنا چاہیے، سن گلاسز لگانے چاہیے، کیونکہ اسموک کی وجہ سے ہم اپنی اوپن ایریا میں گیم نہیں کر سکتے۔ بہت دیر بعد ہم نے گیم شروع کیا ہے۔ گاڑیاں اور رکشے چل رہے ہوتے ہیں، اکثر ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ وہاں بڑا دھواں چھوڑی ہوتی ہیں، ان کے خلاف بھی ایکشن ہونے چاہیے۔ بالکل ان کے خلاف ہونے چاہیے، وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو لوگوں نے یہ فیشن نکالا ہوا ہے اپنا، لڑکے نکلتے ہیں بائکس پر، گاڑیوں پر انہوں نے نکالا ہوا ہوتا ہے، اس کے خلاف کرنا چاہیے۔ پولیس جو سی ہماری پنجاب پولیس فورس ہے اس کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ لوگوں کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں اور اس پر کچھ ایکشن لیا جائے۔ بالکل جی، آپ گفتگو جان رہے ہیں کہ جو اوپن ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر اسموک کے زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ریسرچ تھی اس کے مطابق شہر لاہور کے جو چند علاقے ہیں جو پوش ایریاز ہیں، اس میں ماڈل ٹاؤن ہے، جوہر ٹاؤن ہے، ان علاقوں میں بھی جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ مزید بدتر جو ہے ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کے باعث وہاں پر مزید شہروں کو جو ہے وہ سانس لینے میں مشکلات بھی آتی ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں دوسری جانب اور وہاں پہ جا کے چیک کرتے ہیں کہ جب یہاں پر اسموک کے ساتھ زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ کس طرح جو ہے وہ اپنی معاملاتی زندگی کو جو ہے وہ رواں دواں رکھتے ہیں۔ جا کے ان سے بات کرتے ہیں، ان کے تاثرات بھی جانتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس وقت ہم جوہر ٹاؤن میں موجود ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے شام کا وقت قریب آ رہا ہے تو اسموک میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب ہم یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ آنکھوں میں بڑی شدید جو ہے نا وہ پین محسوس ہوتی ہے، سانس لینے میں بھی پرابلم آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ کیا جب رات کا وقت قریب آتا ہے کیا فیل ہوتا ہے اسموک کی وجہ سے؟ سر، اسموک کی وجہ سے نا بہت سارے مسئلے اور ایشو وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، میں پہلے نا استھما کا مریض تھا، جس کی وجہ سے نا اسموک کی وجہ سے جو ہی گھر سے باہر نکلتا تھا تو کافی پریشانی کا نا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی تو مطلب ماسک وغیرہ یوز کرتا ہوں، مجھے کورونا سے پہلے مجھے ہر وقت مطلب ماسک کے بغیر میں باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ یہاں پر اتنی آپ کو دیکھے اسموک ہے نا، وہ وہاں پر ابھی سامنے نظر بھی آ رہی ہے، تو جس کی وجہ سے نا بڑی مشکلات پیش آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت ہی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو ماحول ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ سر، آپ سمجھتے ہیں کہ اب تو گاڑیوں کا بڑا استعمال ہونے لگ گیا ہے، دھواں بڑا شامل ہو رہا ہے، تو مزید نہیں خراب ہوگا؟ بالکل، مطلب وہ بھی ہماری ضرورت ہے، وہ اگر ہم یوز نہیں کریں گے تو ہم کہاں پر جائیں گے، وہ بھی ہماری ضرورت ہے، مگر کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جو ہمارا دھواں ہے نا اسے کنٹرول کیا جائے، تاکہ آنے والے دور کے اندر جو ہماری جو زون ہے نا وہ بھی ٹوٹتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں انوائرمنٹ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے، ایک کمشنر لاہور ہے، وہ کارروائیاں تو کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کارروائیاں جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں، ابھی کچھ لگ تو نہیں رہی، مگر امید ہے کہ آگے شاید ہو سکتی ہیں۔
मगर अभी तक तो आप देख सकते हैं कि काफी धुएं हैं। अभी तक इस पे कोई खास ये नहीं महसूस हो रहा कि यार वाकई उन्होंने कोई अच्छा किया है। अगर किया होता तो ये यहाँ पर स्मोक ना होती। अच्छा, वैसे आपको ये अच्छा लगता है सुन के जब कहा जाता है कि लाहौर जो है वो सबसे आलूदा तरीन शहर है आलूदगी के हवाले से? नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि लाहौर को तो जिंदा दिलों का शहर कहा जाता है, ऐसा है कि नहीं? तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पर आए, यहाँ से खुशी से होकर वापस जाएं। मगर जब यहाँ पर आते हैं बढ़ती आबादी, शोर की वजह से, स्मोकिंग की वजह से ना, फिर वापस जाते हैं, तो काफी उन्हें अच्छा नहीं लगता। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं जो पूरा दिन इस इलाके में जो लोगों को जो है वो आमदरफ्त के हवाले से यहाँ पर सफ़र करते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनको सफ़र के दौरान किस तरह की मुश्किलात होती हैं। जब रात का वक्त होता है तो यहाँ पर मुमकिन तौर पर देख रहे हैं कि बड़ी स्मोक पैदा हो रही है, तो क्या समझते हैं कि किस तरह मुश्किलात होती हैं? ड्राइविंग करना आसान होती है, मुश्किल होती है? मुश्किल होती है, आंखों को तो पड़ती है, खांसी भी आती है साथ। और ये देख रहे हैं आपके सामने है सारा सिस्टम, ये देखें, ये फैक्ट्री चल रही है, 2-3 फैक्ट्री है, उनका धुआं देख लें, वो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कैसे स्मोक निकल रही है। तो हमें तो मुश्किल, इस फैक्ट्री की वजह से तो यहाँ पर मेरे ख्याल ज्यादा स्मोक पैदा हो रहा होगा। जहरी सी बात है, धुआं निकल रहा है, वो नजर भी आ रहा है, कितना ज्यादा निकल रहा है ये भी आपको पता है। बाइक के देखेंगे सलेंसर भी उतारे हुए हैं लोगों ने, गाड़ियों के उतारे होते हैं, तो स्मोक तो पैदा होगी ना। इससे किस तरह फिर बचने के चांसेस होते हैं? क्या करते हैं ऐसे बचने के लिए? बचने के लिए यही है कि ये लोग इस पे जो है ना पाबंदी ऐड करें, जैसे कि ये सलेंसर उतारे होते हैं, वो सलेंसर नहीं होने चाहिए, मतलब लगाए होने चाहिए। और ये जो फैक्ट्री है इनका भी जो सिस्टम है, इनको भी अपना क्लोज रखना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए कि इतना धुआं होता है कि आंखों को पड़ता है, फील होता है कि जैसे हमारे पास ही आग लगी हो। आपको लगता नहीं है कि अगर मास्क पहना जाए या ग्लॉसेस लगाए जाए, ऐनक लगाई जाए, तो उससे इस स्मोक की वबा से बचा जा सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए मैंने ये शीशा लगाया हुआ है, इसके हटके फिर भी धुआं आंखों को पड़ता है, स्मोक पड़ती है आंखों को, कोई फर्क नहीं पड़ता। मास्क पहनने से तो कुछ फर्क पड़ता है ना? देखिए मास्क पहनने से तो फर्क पड़ता है, मानते हैं खांसी नहीं आएगी, लेकिन आंखों में तो पड़ेगी ना स्मोक। एक साइड से बच जाएंगे, दूसरी साइड से कैसे बचेंगे ये बताएं? यहाँ जो जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उससे वबा में कमी आ रही है या आएगी? ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। पहले कोई ट्रैक से होने रहती, वो भी लाएगी ट्रैक तो। जी नाज़रीन, जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो इसी दौरान आंखों में जलन सी महसूस की जा सकती है। जब यहाँ पर लोग जो है रोजाना की जो यहाँ पर बाकायदा जो है वो काम करते हैं, सफर करते हैं या ओपन एरियाज में काम करते हैं, या जो रहते हैं यहाँ पर, उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना है वो भी आपने देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन जो मुश्किलात हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत जो है वो इस पर इकदाम तो कर रही है, लेकिन ठोस इकदाम किए जाएं तो इस पर जो है वो मजीद काबू पाया जा सकता है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्मोक जो पैदा हो रही है उससे किस तरह मुश्किलात होती हैं? आप भी रिक्शा चलाते हैं। सर बिल्कुल उससे मुश्किलात आती हैं, उससे मुश्किलात आती है। हम जा रहे होते हैं, आंखों में दर्द होती है, ये गले में खराश आ जाती, खांसी वगैरह आती है, इसकी बिल्कुल प्रॉब्लम चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इस इलाके में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बाकी इलाकों की निस्बत? दरून शहर में भी जाते हैं, इधर भी, तो तकरीबन कुछ सेम ही चल रही है। और जो खुले इलाके मोहसिन बाफ्टा टाउन के ऑपोजिट जा रहा था, तो उस हवाले से उधर तो बहुत ज्यादा स्मोक थी। तो फिर जब चलाते हैं तो जाहिर सी बात है मुश्किल होती है, आंखों में जलन होती है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि किस तरह इस पर काबू पाया जा सकता है? आप किस तरह एहतियात कर रहे हैं? हम सर मास्क वगैरह पहन रहे हैं, मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादातर रात के टाइम कम ही चलाते हैं, आंखों को दर्द होती है, काफी ज्यादा इस चीज का हमें जो है ना सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का। तो बाकी जो स्मोक से ज्यादातर जो दोस्त है आपके जो रिक्शा चलाते हैं, आपको फील होता है अगर एहतियात ना की जाए तो उनको बीमारियां लगने की भी खदशात हैं? सर बिल्कुल सर है इसमें, लेकिन ये है कि सर अब जो माड़े बंदे हैं, हमने काम वगैरह तो करना ही है, उसको बंद नहीं कर सकते, हम रोक नहीं सकते, ठीक है। तो क्या कहेंगे हुकूमत को इस हवाले से कि इस पर किस तरह इकदाम किए जाएं, किस तरह इस पर काबू पाया जा सकता है? जो फैक्ट्रीज चल रही हैं, जो गाड़ियाँ चल रही हैं धुएं वाली, वो बंद भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद स्मोक जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम तो यही समझते हैं कि मतलब अल्लाह की तरफ से या जो भी आता है, गदर आता है या जो, तो बाकी अगर वो करें तो इसमें बड़ी अच्छी बात है, हम उनको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह जो भी होगा। आम इंसान से लेकर
جو گاڑیوں میں سفر کرنے والے افراد ہیں ان کے لیے بھی جو ہے اسموگ میں سفر کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسے جیسے لوگ جو ہے وہ یہاں پر سفر کرتے ہیں, جو اوپن ایریاز میں کام کرتے ہیں, خاص طور پر اگر بات کر لی جائے وابڈا ٹون ہے, جوہر ٹون ہے, مول ٹون ہے, ان علاقوں میں چونکہ زیادہ تر گاڑیاں جو ہیں وہ بڑی اچھی گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہاں پر بڑی اسموگ کے باعث جو ہے وہ لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں. ایون جو رکشہ چلا رہے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر مشکلات ہوتی ہیں. جب وہ رکشہ چلاتے ہیں ان کی آنکھوں میں جلن پیدا ہوتی ہے, ان کے گلے میں خراش پیدا ہوتی ہے, جس کے باعث ان کو کافی مشکلات ہوتی ہے. ایون ان کو ڈرائیو کرنا بھی کافی مشکل ہوتی ہے. تو یہ اس پر اگر متعلقہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اپنا ایکٹیولی کام کرتے رہیں, اپنے جو اقدامات ہیں وہ اگر اٹھاتے رہیں, تو ممکن ہے کہ اس وبا پر جو ہے وہ آئندہ چند سالوں میں قابو پایا جا سکتا ہے. انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے حوالے سے بھی جو اقدامات ہیں اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ مختلف جو چمنیاں ہیں یا جو دھواں چھوڑنے والی فیکٹریز گاڑیاں ہیں ان کے خلاف جو ہے ایکشن کیے جا رہے ہیں, بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ بھاری جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں, تاکہ وہ ماحولیاتی آلودگی میں جو کمی لانے کے حوالے سے جو ان کے ساتھ بھی دیں. ڈینگی بھی چونکہ سار اٹھا رہی ہے, اس حوالے سے بھی کافی جو شہری ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اسموگ کے اثرات جو ہیں وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں. تو ان ساری وبا پر قابو پانے کے حوالے سے اگر احتیاطی تدابیر استعمال کی جائے تو اس وبا سے جو ہے بچا جا سکتا ہے. ڈائریکٹر جنرل ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی, ان سے بات کریں گے کہ وہ اسموگ کے خاتمے کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہیں. جی ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر جنرل امرین ساجد موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. میڈم, سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ اسموگ کی جو بڑھتی ہوئی صورتحال ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ جی, ویسے تو اسموگ جو ہے وہ ایک خاص ٹائم کے لیے آتی ہے ہمارے لاہور میں, اکتوبر سے جنوری تک, اور بڑھنے کے وجوہات اس میں بہت سارے ہیں, کیونکہ جو پولیوٹنٹ فیکٹرز ہیں اس میں ٹرانسپورٹ سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے. 47% جو ہے اسموک اور ایمیشنز وہ ٹرانسپورٹ سے آتے ہیں. دین ایگریکلچر کے حوالے سے اسٹبل برننگز ہے, کراپس کو جو آگ لگاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے بھٹاز ہیں جن سے ایمیشنز ہوتے ہیں. سو دیر آر نیومرس فیکٹرز جو کہ اسموگ کو بناتے ہیں. اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو اسموگ ہے وہ فوگ اور اسموک کا جو ہے وہ کمبینیشن ہے. سو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, جس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر آپ کے ڈسٹ پارٹیکلز کا بھی ہے, جو ہر طرف آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ مٹی جو ہے وہ اڑتی آپ کو نظر آتی ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس میں بڑی تیزی کے ساتھ لاہور کے چند علاقوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان علاقوں میں بھی, بلکہ وہ تو بہت ہی پوش ایریاز میں, وہاں پر گاڑیوں کی بڑی اچھی وہیکلس بھی, ان کی انسپیکشنز بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پر بڑی تعداد میں اسموک پیدا ہو رہی ہے, اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر کس طرح ایکشن لیا جا سکتا ہے یا اس پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے؟ جی, آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ نے یہ پوچھا ہے, کیونکہ آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب موجود ہے. وہ اس طرح سے کہ ہمارے ہاں یہ جو میڈیا میں ایئر کوالٹی انڈیکس شو ہو رہا ہے یہ انفارچونیٹلی درست نہیں ہے. یہ سب فگرز ان اوتھینٹک ہیں, اور یہ موبائل اینڈرائڈ پہ انہوں نے ایک ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے جس سے یہ فگرز آ رہے ہیں, یا یو ایس ایمبیسی کا فگر کوڈ کیا جاتا ہے, وہ اس فارمولے کے تحت نہیں نکلتا جو کہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے. سو AQI جو آپ کو ڈفرینٹ جگہ پہ سنائی دیتے ہیں اور بہت لاہور کہا جاتا ہے کہ آلودہ ترین ہے, دس از ناٹ اوتھینٹک. اس پر قابو پانے کے لیے جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کے کیا اقدامات ہیں؟ ہم اس سلسلے میں یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈسٹرکٹ میں ٹیمز بنائی ہوئی ہیں. فیلڈ میں ہمارے لوگ ڈیلی بیسس پہ ٹریفک پولیس کے ساتھ اسموک امیٹنگ وہیکلز بھی دیکھ رہے ہیں, چلان کر رہے ہیں, جرمانے کر رہے ہیں. اسی طرح بٹاز کی چیکنگ ہو رہی ہے پیریوڈیکل. میں خود بھی گئی ہوں, پرسنل وزٹ میں نے کیا ہے, اور جو بھٹاز زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ نہیں ہیں ہم ان کو سیل کر رہے ہیں, اور اکارڈنگ ٹو دیئر وائلیشن ان کو جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں. سو اس بارے میں کافی تندہی سے یہ کام جاری ہے. جتنے جرمانے کیے جا رہے ہیں گاڑیوں کے اور دیگر جو چیزیں ہیں جو اسموک پیدا کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو وہیکلز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آئندہ آنے والے 5 یا 10 سالوں میں کلائمیٹ کو کس طرح آپ چینج دیکھتی ہیں, کہ کیا اس پہ مکمل طور پر قابو پایا جائے گا یا اس کی جو لیول اس میں اضافہ ہوگا؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ انوائرمنٹ ایک ایسی چیز ہے, اور خاص طور پہ اسموگ ایسی چیز ہے جو کلیمٹی ہے. قدرتی آفت کو ہم
मिटिगेट तो कर सकते हैं लेकिन इसको खत्म नहीं कर सकते. उसके लिए महकमे ने 3 एरियाज में प्लानिंग की है. एक हमारे शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, जिस तरह आजकल स्मॉग है इसको फौरी तौर पे मिटिगेट करने के लिए हम लाया अमल तैयार कर रहे हैं. फिर मीडियम और लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं, और जैसे आपने कहा आइंदा आने वाले सब सालों में, तो इसमें हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर इसमें बहुत ज्यादा पार्ट प्ले करेगा. हमारे तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स की एक्टिव कोऑर्डिनेशन इसमें जरूरी है, और ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ साथ हर एक का इशू होना चाहिए, बिकॉज ये हमारे बच्चों का, हमारी फैमिलीज के सेहत का सवाल है. कोई डाउट नहीं है कि इसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बड़ी एक्टिवली जो है काम करें. इंडिविजुअल इस पर किस तरह अपना हक जो है, हिस्सा जो है वो अदा कर सकते हैं? जी, इंडिविजुअल ये है कि मैं और आप अपनी गाड़ी का पीरियोडिकल चेकअप्स कराएं ताकि वो काला धुआं ना दे और फजा को आलूदा ना करे. हमारे बच्चों को डे 1 से ये आदत होना चाहिए कि हम लिटर ना प्रोड्यूस करें, वेस्ट को जो है उसको रिसाइकल करें, रीयूज करें. सो ये हर एक की सोशल जिम्मेदारी है कि वो स्मॉग में कम से कम कंट्रीब्यूट करें. जी बिल्कुल जी, आप गुफ्तगू जान रहे थे कि डायरेक्टर जनरल ने किस तरह अपने डिपार्टमेंट के हवाले से अवाम को आगाह किया है, और इंडिविजुअल जो है अगर इस पर अपना हिस्सा अदा करे तो लाजमी है कि हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस पर हम काबू पाया जा सकता है. जी नाज़रीन, आपने शहरों का रद्द-ए-अमल भी जाना कि उनको स्मोक के हवाले से भी शदीद मुश्किलात का सामना है. स्मोक के हवाले से जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो आम आदमी है उसको भी जो है इसमें हेल्प आउट करनी चाहिए, अपने हिफाजती तदाबीर पर अमल करना चाहिए ताकि इस वबा पर जो है वो वक्त पर जो है काबू पाया जा सके. नाज़रीन, आज के लिए इतना ही. प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ अतीक मलिक को इजाज़त दें. आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.